الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حجاج کرام، آپ حضرات انتہائی خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کا سفر ان مقامات مقدسہ حرمین شریفین کی طرف جلد ہی ہونے والا ہے، جو مقامات محبت وحی الہی، محبت انوار الہی اور رشد و ہدایت اور ایمان کا مرکز ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک وحی کا نزول ہوتا رہا۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے کہ جو ہر وقت رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمت اس کے لیے جو صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کو عظمت کی، محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہے۔ یہ وہ مقامات مقدسہ ہیں۔ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا، ادب گاہیس زیر آسماں اد عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بازی ایجا، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ بھی ہے ادب کی جہاں وقت کے ولی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی بلند و بالا ہستیاں اور شخصیتیں بھی جب وہاں جاتی ہیں تو اپنے ہوش و آواز گم کر دیتی ہیں۔ ایسے مقدس مقامات پر آپ کی حاضری ہونے والی ہے، اس لیے آپ انتہائی قابل مبارکباد ہیں۔ یہ وہ خواب ہے جو ہر سچا مسلمان دیکھا کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا عاشق رسول اور ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کی انتہائی آرزو، جس کی تمنا، جس کی دل کی تڑپ یہ نہ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ اس مقام مقدس کے اوپر حاضری کی سعادت نصیب فرما دیں۔ کوشش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، خواب تو ہر ایک دیکھتا ہے، لیکن ہر ایک کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ وہاں کی حاضری نہ تو آدمی کے پیسے یا دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ ہی اس کی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتی ہے،
یہ صرف اور صرف اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کے رجسٹر کے اندر اس کا نام بہت پہلے سے درج کر دیا جاتا ہے۔ وہی لوگ حاضر ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی بنیاد دولت ہوتی تو دنیا میں جتنے دولت مند ہیں سب کے سب حاجی ہوتے۔ غریب، مسکین، محنت مزدوری کر کے حج کرنے والا وہاں پر حاضر نہ ہو سکتا۔ تو ایسے مقدس مقامات پر آپ کی حاضری ہونے والی ہے جو انتہائی پاکیزہ ہے۔ لیکن ذرا ایک بار ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم جو دنیا کی محبتوں کے اندر غرق رہتے ہیں، رات دن دنیا ہی کا ہمارے ذہنوں کے اوپر، دماغ کے اوپر بھوت سوار رہتا ہے، گناہوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبے رہتے ہیں، کیا ہم اس مقدس جگہ پر حاضری کے قابل بھی ہیں؟ اس لیے وہاں حاضری سے پہلے ہمیں اس کا منہ بھی بنانا ہے، ہمیں مناسبت بھی پیدا کرنی ہے اس حاضری سے پہلے۔ جو سچے سفر کرنے والے، حج کرنے والے ہیں، ان کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے؟ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے، حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا، نہ رہبر تھا نہ رہرو تھا، نہ منزل آشنا تھا میں، محبت کا سمندر دل کی کشتی ناخدا تھا میں، ہوائیں تھیں تلاطم تھا سفینہ ڈگمگاتا تھا، بڑا گہرا سمندر تھا جدھر نظریں اٹھاتا تھا، وہ موتی تہنشی تھے میں مسافر جن کا جویاں تھا، کہاں موتی کہاں میں خود سفینہ ہی ڈبویا تھا، اور آخر میں یہ گیا حج کر کے لوٹ آیا، مگر یہ حسرت یہ باقی ہے کہ پہلے سے نہ کی افسوس حج کرنے کی تیاری، اور اب دل کے اندر یہ تمنا کروٹیں لے رہی ہے کہ تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے کہ رب البیت مجھ کو دولت حج پھر عطا کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سفر آپ کا بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی مبارک ہے، آپ بھی مبارک اور آپ کا سفر بھی مبارک، حج کا سفر تمہارا 100 بار ہو مبارک، جانا بھی ہو مبارک، آنا بھی ہو مبارک۔ یہ حج کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی آتے ہیں قصد و ارادہ کرنا، لیکن اصطلاح شرع کے اندر اس کی جو تعریف کی گئی ہے، مخصوص زمانے میں مخصوص مقامات پر حاضری دے کر مخصوص افعال کو ادا کرنا۔ یہ حج ایک عاشقانہ اور ایک لذیذ یہ عبادت ہے جس کے اندر روحانی لذت ملا کرتی ہے۔ حج یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دوسری تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ حج میں نماز بھی ہے، حج میں قربانی بھی ہے، حج میں زکوٰۃ کی طرح پیسہ خرچ کرنا بھی ہے، حج کے اندر روزے کی طرح نفسانی خواہشات سے منہ موڑنا بھی ہے، اور اخلاقی خرابیوں سے پرہیز کرنا بھی ہے۔ حج کے اندر جہاد کی طرح اپنے وطن سے دوری بھی ہے، اور اس کے اندر مصائب اور مشکلات بھی ہیں۔ تو بہت ساری عبادتیں کی روح اس کے اندر شامل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حج کو حج کی طرح کریں، جس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ حاجی جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو، پیدا ہوا ہو، کہ پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ خطبے کے اندر پڑھی جانے والی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے حج کرے۔
تو ہمیں اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا ہے، نہ حاجی کہلانا مقصد ہو، نہ لوگوں میں اپنی شہرت و ریا یہ مقصود ہو، لوگ مجھے حاجی کہیں، مجھے حاجی کے نام سے پکاریں، اور نہ کوئی دنیاوی غرض ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ اور چونکہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اگر یہ حج فرض ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی غرض سے میں سفر کر رہا ہوں۔ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث، اس حج کے اندر، اس سفر کے اندر کوئی فحش بات نہ ہو، کوئی فحش کام نہ ہو، بدگوئی نہ ہو، بےہودہ گوئی نہ ہو، ولم یفسق، اور اس کے اندر معذوری نہ ہو، گناہ نہ ہو، رجع یوم ولدتہ امہ، وہ حاجی اپنے حج سے اس طرح لوٹ کر آتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر، جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ مزید دوسری حدیث کے اندر حاجی کی سعادت کے تعلق سے فرمایا گیا الحاج والمعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے کو جانے کرام اور عمرہ کرنے والے جو خدائی ڈیلیگیشن ہوتے ہیں، خدا کے مہمان ہوتے ہیں، چاہے اپنے مکان کو جیسے بھی ہو، لیکن اللہ نے انہیں اپنا مہمان بنایا، اپنا مہمان قرار دیا۔ جس طرح جب ایک ملک کے سربراہ دوسرے ملک کے لوگوں کو کسی خاص مقصد کے لیے اپنے یہاں اکٹھا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور کی دعوت کے اوپر جو وقت جو ڈیلیگیشن وہاں پر جب جاتا ہے تو اس کا احترام اور اس کی خاطرداری کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام، کرانے کا انتظام، حاجی عمرہ کرنے والے جو خدائی وقت ہے، خدائی ڈیلیگیشن، ان کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ ان دعوت عذاب، اگر یہ اللہ سے دعا مانگے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر یہ اللہ سے مغفرت چاہیں اپنے لیے یا کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گناہوں سے پاک صاف ہونا اور اللہ کی نگاہ میں مرتبہ قائم ہونا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حاجی حج نصیب ہو جائے۔ وقت کیسے گزارے، نیت کیا ہونی چاہیے، نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کی قبولیت اور عمل قبولیت کا دارومدار آدمی کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے اس کی نیت کیا ہے؟ عمل دیکھنے کے اعتبار سے بہت ہی شاندار ہو، بہت ہی عمدہ ہو، لیکن نیت میں فساد دیوار کرنا ہو جائے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ایک مچھر کے برابر میں نہیں ہوتی، مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہوتی، یہ سب بھی وزن ہوتا ہے۔ اللہ کے عمل کے وزن اخلاص سے کام ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک بندے کی جب پیشی ہوگی حساب کتاب کے موقع پر، دنیا میں دفتر اس کے دفتر کے دفتر گناہوں کے ہوگی، گناہوں سے بڑے ہوں گے، اور سمجھ جائے گا کہ بس اب میری ہلاکت یقینی ہے، اب میں جہنم کے عذاب سے نہیں کر سکتا۔ اس سے کہا جائے گا آج تیرے ظلم نہیں ہوگا، آج تیرے ظلم نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا ایک بچی دی جائے گی کہ لے جاؤ اور اس کو توڑوا دو، اس کو وزن کرا دو۔ چنانچہ وہ عرض کرے گا پروردگار اتنے گناہوں کی موجودگی میں، اتنے نظروں کی موجودگی میں یہ پرچم کا کام کرے گا، کہ جاؤ اسے وزن کرا دو، آپ اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ بچی لے کر کے جائے گا، ایک طرف پردہ میں 99 گناہوں کو ہوں گے اور ایک طرف یہ پرچی ہوگی، اور جیسے ہی پرچی پر رکھی جائے گی یہ پردہ چھوٹ جائے گا اور 99 دفتروں والا پردہ ٹوٹ جائے گا، ہوا کو اڑنے لگے گا۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ کے نام کا وزن کبھی اس نے اخلاص کے ساتھ کرنے لگا تھا اور اللہ کو اتنا پسند آ گیا
کے لیے ابراہیمی جذبات اور کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اس گھر میں اپنے آپ کو رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی جو آزمائش ہوئی، جیسا کہ حکم آیا، 1 منٹ کے بعد تو تاخیر نہیں، 1 منٹ بعد تاخیر نہیں، چاہے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا پڑا، سب کچھ قربان کر دینا پڑا۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا، ایک اشتراک میں تمہیں دونوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ وہ ابراہیمی جذبات اور وہ کیفیات اس درخت کے اندر رکھا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے اہل و عیال نے اللہ کے حکم پر دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے انتظار ہیں۔ ہم جہاں پر جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کس جگہ پر پہنچے ہیں، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہاں اسلام کے اندر کون سا واقعہ یہاں پر واقع ہوا تھا، تو کم از کم اس قربانی کے استعمال شیخ عزیز حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں بقایا صحابہ کے ذریعے بہت سارے واقعات کیے ہیں، اگر اس کو پڑھنا سننا ہوتا تو بہت ساری چیزیں ہمارے ضرورت ہوتی۔ تو پھر وہاں جانے کے بعد آگے اپنی قسمت کو رش کرے گا کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اور استاد تھے، اور جب وہاں پہنچے حرم شریف میں تو یہ زبان کو نشر جاری ہو گیا، کہاں میں اور کہانی فتح گل نصیب سرخ تیری ہو گیا۔ تو وہاں کے اردو برکات سے خاتون خواہ حصہ وہی قبول کر سکتا ہے کہ یہاں پر رہ کر کے حج اور عمرہ کیسے کرنا ہے اس کو سیکھ کر جائے۔ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے وہاں پر آگے پہنچ کر اپنی قسمت کو رش کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن یہ بات اسی وقت ان کی ہو سکتی ہے کہ آدمی حج کو صحیح کر کے جائے، مقام پر رہتے ہوئے اپنے عملوں کے لیے منافع کر مناسبت پیدا کرے تو یہ بات پیدا ہو۔ اب حج کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ حج ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذو الجلال والجبروت ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، شاہنشاہ کل ہے، اس کے شان حاکمانہ ہے۔ اور دوسری شان اس کی یہ ہے کہ محبت کی وہ تمام اسباب جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی ذات میں رجعنا پر موجود ہے۔ تو پہلی شان جو ہے شان حاکمانہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس حضور میں ایک نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہو۔ اس کے لیے نماز جو ارکان میں دین کے ارکان کا پہلا رکن ہے، یہ اس کا منظر ہے۔ یہ نماز کا جو حکم ہے کہ وقار کے ساتھ شریفانہ لباس پہن کر باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ حاضری دو، ادب کے ساتھ نماز پڑھو، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے۔ اس نماز کے اندر اگر زبان سے آدمی کوئی کلمہ بھی نکالتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو
تو اللہ کی شان حاکمانہ کا تقاضا ہے کہ بندے اس حضور میں ایک نیاز کی حاضری تصویر بن کر کے حاضر ہو. بندہ عاجز ہے، محتاج ہے، اللہ کے راہ میں نیاز ہے. اور زکوٰۃ بھی اسی کے دوسرے روپ کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی نے بندوں کے درمیان رزق کو تقسیم کر رکھا ہے. ان کا تعلق آدمی کی محنت سے نہیں ہے، اللہ کی عطا سے. جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو اللہ نے روزی ہمیں دی ہے، اس میں ہمارے نامنگاروں کو بھی دو. یہ اسی کے دوسرے روپ کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کی شان حاکمانہ. اور اللہ کی دوسری شان اس کا تقاضا یہ ہے بندوں کا اس کے ساتھ محبت کا اور عشق کا تعلق، محبت کا اور عشق کا تعلق ہو. روزے جنت کی یہ بات کسی نہ کسی حد تک ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کھانے پینے کو، خواہشات انسانی کو ترک کر دیتا ہے، اسے کو موڑ لیتا ہے. اور حج کے اندر یہ چیز بدرجہ اہم پائی جاتی ہے کہ کھانا پینا اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات انسانی کو ترک کر دینا یہ عشق کے لوازمات میں سے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سلے ہوئے لباس کے بجائے بغیر سلا ہوا لباس سے وزن کر دینا، ایک اوپر چادر کی طرح اوڑھ لینا، ایک پیچھے جبل کی طرح باندھ دینا، اور لبیک لبیک کا نعرہ لگانا. ہر وقت سیڑھی اترتے ہوئے، سیڑھی چڑھتے ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر اسی سے ملاقات ہو. ہر اپنی جو کیفیت، اپنی مجلس اور حیات سے بدلتی ہے. رکوع میں ایک آدمی تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا کہ میرا بیت بنائیں، میرے گھر کی تعمیر کریں. حضرت جبریل علیہ السلام کی شاعری پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس وقت وہاں چھت نہیں تھی، دروازہ بھی نیچا تھا. ایک داخل نے کی اس طرح نکلنے کے لیے جب وہ مکمل ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار آپ کا بیت تیار ہو چکا ہے، خود ہوا ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. بہت دن فلنا سے بالحج یادوں کے رجال والا کل نظام یادوں کی فرض حمید کہ لوگ اس گھر کے پاس پیدل ہی چلے آئیں گے اور ان کی کرتی پر سوار ہو کر جو لمبے لمبے سفر کی امید ہو رہی ہوگی، پیدل بھی اور سواری کے اوپر سفر کر کے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے. اس وقت مکہ مکرمہ شکل میدان تھا، پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، نہ آدم کا نہ آدم زاد تھا. ابراہیم علیہ السلام جی کا پروردگار کی جنگل بیابان میں اٹھی ہوئی آواز کہاں تک پہنچ سکی اور کون سے نے کہا ارشاد ہوا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، میرا کام آواز کو پہنچانا ہے. اللہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لوگوں تمہارے گھر کا رب کا تمہارے رب کا گھر پر بھی تیار ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی زیارت کے لیے، اس کو طواف کرنے کے لیے، حج عمرہ کرنے کے لیے آؤ. اللہ نے جس کے مقدر میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے مقدر میں، جس کے مقدر میں جتنی مرتبہ حج عمرہ کرنے لکھا ہے، اس کی اتنی مرتبہ لبیک کا لبیک مطلب اے میرا میں حاضر ہو رہا ہوں. تو نے اپنے شریر کے ذریعے آواز لگوائی تھی اور میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. یہ وہ لبیک. اگر اس تصور کے ساتھ آج لبیک پڑھتا ہے تو اس کی لذت سوا ہو جاتی ہے. میرے رب نے مجھے بلایا، اس نے نگاہ کو بلایا، میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن اللہ کا کرم اس نے مجھے بلایا ہے. پروردگار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. تمام حکومت، تمام چیزیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ذبح ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. یہ حاجی کا تربیہ اس کا ترانہ ہوا جاتا ہے. اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر 10 سال کا وہ بیش وہیں پر حضور ہوا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں آپ کو قدم مبارک پڑے ہوئے کوئی جان نہیں سکتا۔ اس تصور کے ساتھ ہمارے اقامت اسلاف حاضر ہوتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، جانے کہاں ہمارے آقا کے قدم پڑے ہوں وہاں ہم چپل پہن کے چلے جائیں، وعدہ گستاخی ہو جائے، انتہائی ادب کا اہتمام۔ ہمیں بھی ادب کا اہتمام کرنا ہے، میں نے اپنے حضور سے وہاں آنے سے پہلے پوچھا حضرت کی نصیحت فرما دیجیے، تو کہا کہ مدینہ منورہ میں قیام کے زمانے میں عمل کم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ادب میں بالکل بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تاریخی مقامات ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی، بڑی قربانیاں دی گئی، بس بہت وہاں واقع ہوا اور وہ تمام وہ چیزیں سامنے آج موجود ہیں، جبل رومان، احد کا پہاڑ اور اس کے دامن کے اندر 70 سوالہ سرایا ہے، مزاریں قبریں ہیں، غزوہ خندق وہیں پر واقع ہوا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کی تاریخ پڑھ کر جائے، اس کی تاریخ کی حیثیت، اس کا پس منظر اگر نگاہوں کے اندر ہو تو پھر آدمی کبھی سے نہیں پہنچ جاتا ہے، اس کو اس سفر میں تکلیف کی معلوم ہوتی ہے، اس کی تکلیف میں لذت ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا نظام الدین صاحب وسیع الدبی رحمۃ اللہ علیہ نعت لکھی تھی، اس کا شعر یاد آ رہا ہے، گلیوں میں مدینے کی جب آئے گی یاد مٹی، گلیوں میں مدینے کی جب آئے گی یاد مٹی، پھر اور کہیں ہوگا ہم اور کہیں ہوں گے۔ بڑی اچھی نعت لکھی تھی۔ تو جب تک آپ کی تاریخی حیثیت سے ان مقامات مقدسہ کو جو قربانیاں دی گئی اللہ کے دین کے لیے، ان قربانیوں سے واقف نہیں ہوگا تو جائے گا چلائے اس کو پتہ نہیں چلے۔ اس لیے بہت ضروری ہے حج سے پہلے حج کو سیکھنا۔ اب جتنا وقت باقی رہ گیا ہے زیادہ وقت نہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو وقت گزر گیا اللہ معاف کرے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس مقدس مقام پر آنے کے قابل بنانا ہے، یعنی جتنا اپنے بس میں اس کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ نے اشہر حج یعنی حج کا جو مہینہ ہے رمضان کے فوراً بعد شوال، ذوالقعدہ، عشر ذوالحجہ، کیوں؟ رمضان کے اندر بندہ روزوں، تراویح، نوافل، ذکر تلاوت اور دوسرے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، گناہوں سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب میرے گھر پر حاضر ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر حاضر ہو۔ پہلے جب پانی کے جہاز تھے، جب پانی کشتی ہوتی تھی، جب چلتی تھی تو رمضان کے بعد ہی لوگ جانا شروع ہو جاتے تھے۔ جو کچھ کمی رہ گئی ہے سمندر کے سفر میں جب اتھل پتھل ہوتی تھی، یہ عادت نہیں ہے کہ حاجی اتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، دل پر سوچتا ہے، ہفتہ 10 دن تک وہ سمندر میں رہتا ہے، اس کی دنیا نیچے پانی کے اوپر آسمان، ہم کہیں بھی کنارے گزر نہیں آتے، تو خود بخود اس کے اندر ایک پشیمانی، شرمندگی اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی توفیق اسے ملتی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو وقت بچا ہوا ہے ان اوقات کے اندر ایک تو میں دیکھنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان کی تلافی کرنا، اور حقوق اللہ کے اندر بعض حقوق تو وہ ہیں ان کی قضا ہو سکتی ہے، جن کی قضا ہو سکتی ہے وہ صرف توبہ استغفار سے مانتی ہے۔ جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی، فرض نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں اور ہم نے ان کو پڑھنا کی قضا نہیں کیا، ہم لاکھ توبہ استغفار کرتے رہے، وہ معاف نہیں ہوئی، اس کے لیے قضا کرنا ہی پڑے گا۔ اس تاخیر کی وجہ سے وقت پر نہیں پڑھا اور آج 10 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں، تاخیر گناہ معاف ہوگا، نماز کو قضا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اب سے جس کی بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں کم یا زیادہ کم، جتنا وقت بچا ہوا ہے ہر نماز سے آگے یا پیچھے
कम अज़ कम एक दो नमाज तो हम कज़ा करें। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, फजर जब तो शुरू होता है, यानी शरीर को ख़त्म होने के फौरन बाद फजर जो शुरू हो जाता है, लेकिन इस वक्त में कोई नफिल नमाज तो नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज गुरू न हो जाए। सूरज गुरू होने के बाद मखलूक निकल जाता है तो नफिल नमाज इशराक में पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फ़र्ज पता कर सकते हैं फजर की नमाज से पहले भी और फजर की नमाज के बाद कज़ा कर सकते हैं। ऐसे ही असर की नमाज के बाद गुरू के आप का तो कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन फ़र्ज नमाज से कज़ा कर सकते हैं। ठीक आप अपने तौर पर ये तय कर लीजिए, अगर ज़्यादा नमाजें हैं एक वक्त में कम अज़ कम एक दो या जितनी आप ज़्यादा कज़ा कर सकें किसी कज़ा करें। अगर आपको वक्त के टाइम के साथ याद है, मान लो किसी की ज़्यादा नमाज़ें कज़ा नहीं की और उसको वक्त और तारीख के टाइम के साथ याद करने पड़ा कि फला नमाज छूटी है तो उस टाइम के साथ कज़ा करना पड़ेगी। और अगर याद नहीं है, बहुत सारी नमाजें हैं, उसमें एक तरीका ये है कि बालिग होने के बाद जितनी भी मेरी छूटी हुई नमाजें हैं उसमें से सबसे पहले फजर की नमाज से कज़ा करो, और जब भी आप कज़ा करेंगे यही कहें वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो है जब आप कहेंगे छूटी हुई नमाज तो सबसे पहले फजर की नमाज तो बढ़ जाएगी। इसी तरह से या आखिरी नमाज जितनी छूटी हुई नमाज है उसमें आखिरी नमाज पढ़ लीजिए या ज़ोहर की या आसर की, इस तरीके से एक तो नमाजों की कज़ा। अगर ज़कात कुछ रह गई उस में उसको कुछ कोताही हो उसकी तलाफ़ी करें, उसको अदा करें। रोज़ा छूटा हुआ हो तो उसको कज़ा करें, उसकी तलाफ़ी करें। तो जो हुकूकुल्लाह के अंदर इनकी कज़ा मुमकिन है, पहले की फुर्सत के अंदर उसे कज़ा करने की कोशिश करें और उसमें जो उसे कोताही के अल्लाह से रोज़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, तौबा इस्तग़फ़ार के साथ करते हैं। लेकिन इसकी कज़ा नहीं है, जो गुनाह हमसे हुआ है हम अल्लाह ताला उसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार सच्चे दिल से करें। तौबा नाम है दिल की नदामत, ज़ुबान से भी अल्लाह तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, लेकिन दिल में नदामत ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो, तो वो तौबा नहीं है, तौबा का अल्फाज़ है। बाक़ायदा आदमी की नदामत पैदा हुई अल्लाह ये क्या हम इतनी बड़ी जगह हम जाने वाले हैं, अल्लाह हम ले जाने वाले हैं, हम कैसे जाएंगे? एक अंदर में एक कुरान हो, एक शर्मिंदगी हो, नदामत हो और आपने तौबा इस्तग़फ़ार करने का से इंशाअल्लाह अल्लाह को तौबा कबूल करेंगे। तो हुकूकुल्लाह को अदा करना, जो तलाफ़ी जो कोताही होगी उसकी तलाफ़ी करना। दूसरे हुकूकुल इबादत बंदों में हम आपस में जिससे कोई हमारा माली लेन होता है, तिजारत है या और कोई ऐसा मामला है, कर्ज लिया है, तो उसमें जो माली लेन देन है उसके अंदर अगर हमारे ऊपर काफ़ी जगह बकाया रह गया है तो पहले उसको बताया। किसी की अमानत हमारे पास रखी हुई हो उसके हवाले करना या किसी और को जिम्मेदार बना देना और उसको बता देना। इसी तरीके से हमने किसी का दिल दुखाया है तो उसके बाद जाकर उससे माफ़ी तलाफ़ी करना, उसके हमारी नाम नहीं करना चाहिए, ताकि किसी से बातचीत बोल चाल करके सलाम कलाम करते उसके बाद जा करके उसी को शामिल करना, अपने रिश्तों को उसको वादा करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, पता रहेगी सलाम कलाम पर, बातचीत पर, आना जाना पर, इसकी वजह से अल्लाह की रहमत जिन औकात में बारिश की तरह बरसती है, मग़फ़िरत उमूमी मग़फ़िरत होती है, उन मौक़े के अंदर इसकी मग़फ़िरत को पेंडिंग कर दिया जाता है तो वहाँ से कोई बर्बाद कैसे आ सकती है। इसके मेरे भाइयों हमें इस सफ़र से पहले काम बहुत ज़रूरी है और बंदों के अंदर भी जो हुकूक़ होते हैं जो काबिल क़ज़ा होते हैं, किसी का माल ज़बरदस्ती बढ़ा दिया है उसे माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा, उसको उसका माल वापस देना है या उसका बदल उसको देना है या उसको राज़ी करना है किसी तरीके से, वो भी माफ़ कर दें तो हुकूक़ुल इबाद भी अलग है।
اور اپنی رشتوں کو بھی ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار، اتباع سنت، سنت عادی اور سنت عادت اور سنت عبادت۔ سنت عبادت آپ حضرات نے رمضان کے آخری عشرے میں یہاں پر اگر عصر کی نماز کے بعد جب قرآن چلتا ہے وضو وسلم نماز کا مصنوع طریقہ یا غلوری کرتا ہے، وہ جانتے ہوں گے اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنے میں قرآن ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خدا مقدس جس کے طریقے پر چلنے میں کامیابی کا اللہ نے ضمانت دی ہے، اور ان کو اللہ مطلب ہوگی طریق کے بات کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، یعنی ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کریں۔ پوچھا گیا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ حضرت کی وضاحت کروا دی، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے قدم پر قدم چلا، یعنی اللہ کے رسول کی سنتوں کی اتباع کی، وہ تو گویا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری مخالفت کرے گا اس کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، سنت راستہ یہ ہے اور دوسرے راستے میں جا رہا ہے، تو وہ گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کرے۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام عبادات کے اندر بھی، عادات میں بھی، کھانا سنت طریقے پر، پینا سنت طریقے پر، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، مسجد میں آنا، مسجد میں کرنا، خلا میں جانا، اس میں سب سنت طریقہ پر اس کی عادت ہے۔ دعاؤں کا وہ اہتمام کریں، جس سفر میں آپ جا رہے ہیں وہاں قدم قدم پر دعائیں، بیت اللہ میں نگاہ پڑے گی دعا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے دعا۔ وہ ایسا موقع ہوتا ہے زندگی میں جب پہلی مرتبہ بیت اللہ کو نگاہ پڑتی ہے تو جو دعا کر حاجی مانگ لیتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسا موقع ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد اور اس موقع پر جب آدمی پہنچتا ہے تو وہ دل کی دنیا کیا ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتا، کبھی زبان گونگ ہو جاتی ہے اور صرف آنسو جاری ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آنسو یہ اللہ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچ کر جانے میں اللہ سے کیا مانگنا ہے، اس لیے ایسا ضروری موقع آنے کو ہاتھ سے نہیں لینا چاہیے۔ ہم اللہ سے مان سکتے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہم جب تک یہاں قیام کریں ہم اس سے جو دعا مانگیں وہ دعا قبول فرمائے۔ یہاں رہتے ہوئے مقامات مقدسہ کے ادب و احترام کے توفیق نصیب فرمائے، بے انتظار کے احترام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسل کو مقبول و مقبول بنائے، ہمیں مسلمانوں کا آباد بنائے۔ جب تک سیدھی دلی کی بات ہمارے ذہن میں آئے گی تو دعا کی عادت نہیں ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، بشاشت نہیں رہتی۔ تو بیت اللہ میں نگاہ پڑی دعا، طواف کر رہے ہیں شروع میں دعا، طواف کے دوران دعا، ساتھ چکر میں دعا، صحیح کریں گے دو دعا، صفا پر دعا، مروہ پر دعا، راستہ چلتے ہوئے دعا، تو دعا ہی دعا ہے۔ اس سفر کے اندر عادت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کے اندر تھکان سی محسوس ہوتی ہے، بشاشت نہیں رہتی، اور حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ کو سوچیے آپ منت سوالت کرتے کسی طرح بادشاہ کے دربار میں آپ کو حاضری کا موقع مل گیا اور آپ اپنی بات بادشاہ متوجہ ہے، آپ کی توجہ کی غرض ہو، آپ کی بات سنی جائے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد دعا کی عادت ڈالیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں، کتابوں کے ذریعے نجات مقبول ہے، الحزب الاعظم ہے، یا اور بھی کچھ بھی دعائیں، دعا کی کتابیں جو ہیں اس کے لیے دعا رہتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ یاد کرتے ہیں ہر نماز میں اس کو مانگتے رہیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ کبھی یاد کرنے بھول جاتی ہے، لیکن جب مانگتے رہیں گے وہ دعا تو دعا آپ کو یاد ہے، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں تجارتی، کاروباری، گھریلو، ہر آدمی کے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ کام اس سے متعلق ہوتا ہے، تو بتدریج اپنی ذمہ داریوں کو کم کرتے رہیں
کام کے لیے آپ کو جانا ہے اس میں اپنا مقصد ہے کتابوں کا مطالعہ، جو حج سے متعلق کتابیں ہیں، حج عمرہ کی مضمون دعائیں ہیں، حج عمرہ کا مضمون طریقہ ہے، ان کتابوں کو صرف ایک بار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کئی بار پڑھیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک عمل آپ کریں گے تو دوسرا عمل آپ کو نظر آتے رہے گا، جب اس کے بعد ہمیں کرنا ہے تو ان بچے ہوئے اوقات کے اندر آپ کو یہ کام کرنا بظاہر ہوئی حقوق اللہ کی جائے گی، حقوق العباد کی جائے گی، کثرت سے توبہ استغفار، دعاؤں کو یاد کرنا، ان کو مانگنے کا اہتمام کرنا، سنت طریقے پر عمل کرنا، نہیں معلوم اس کو جاننے کی کوشش کرنا، اپنے گھر میں جو مشغولات آپ کے ساتھ جائے گی اس کا بھی ذہن بنانا، اور کم از کم تنبیہ جو ہے آدمی کے اندر اس کو ضرور صحیح ادائیگی سے آپ یاد کر لینا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ تصدیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، جب بھی پڑھا جائے گا 3 مرتبہ مقبول آواز سے، اور عورتیں اس کو آہستہ آواز سے پڑھیں۔ جب آپ کو جانے کا وقت آئے گا، اب جو لوگ دور سے جاتے ہیں تو عموماً دور والے آگے لے جاتے ہیں، حج کے قریب وہ حج کے قریب لے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ لے جاتے ہیں، تو یہاں سے جب ایئرپورٹ سے جاتے ہیں تو احرام باندھ لے جاتے ہیں، لیکن جو حج کمیٹی سے جانے والے ہیں اس میں پہلے مدینہ منورہ لے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ لے جائیں یا مدینہ منورہ لے جائیں، لیکن یہاں جو ترتیب ہے کتابوں کے اندر کی ترتیب سے لکھا گیا ہے حج کے عمل کو، سب سے پہلے عمرہ کو لکھا گیا ہے جو احرام باندھ کے یہاں سے، تو جس کا سفر یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے ہو رہا ہے اس کے لیے سیدھا اور آسان ہے، یہاں سے احرام باندھنے کے لیے کرنا ہے، لیکن جس کا سفر مدینہ منورہ کے براہ راست یہاں سے ہو رہا ہے، چاہے جدہ ایئرپورٹ سے جائے یا مدینہ کے ایئرپورٹ پر جائے، اس کو یہاں سے احرام باندھ کے لیا جائے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے گا 8 دن 9 میں سے لے کر کے، تو جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں احرام باندھنے سے لے کر کے مکہ پہنچنے تک، وہ باتیں اس کا عمل وہاں ہوگا مدینہ منورہ سے، جب مسجد مطلبہ سے احرام باندھے گا وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ اب جب حاجی اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں وہ کی رواجی اس کا تعلق رسم و رواج سے، یہ عبادت ہے، اس کو عبادت بھی رہنے دیں، اس کو عبادت بھی رہنے دیں تاکہ اس کے اثرات میری گردن ہمارے باقی رہے۔ دعوت جو کی جاتی ہے اگر اس خوشی میں کی جائے کہ اللہ نے مجھے اتنے مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا ہے، اس خوشی میں دعوت کرتا ہے وہ درس کرتا ہے تو گویا کہ شکرانے کی دعوت ہے۔ لیکن جو لین دین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہدیہ اور تحفہ، ہدیہ اور تحفہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو ہدیہ دیا تو تحفہ کہہ سکتے ہیں، بڑھتے ہیں کچھ دل کے اندر نہیں کہ بدلے میں کچھ ملے گا، جس کے اندر اتحاد ہوتا ہے ہدیہ لیا کرو، اس سے آپس میں محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ میں یہ دے رہا ہوں عقل میں تک مجھے دینی ہے صاحب تو گزارا کوئی کسی فرق ہونی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ روانگی والے دن میں اپنے قریبی شکار لگاتے ہیں اور اسے رشتے کا مسافہ ہوتا ہے، مرد کا مرد سے مسافہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کسی سے نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب مرد کا مسافہ عورت سے ہو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون پہلے اور کون نام ہے۔ ہمارے یہاں اپنے کم سے کم وطن پرست معاشرے کے اندر مکانوں کی جگہ کی تنگی کی وجہ سے مجبوراً اس کو انگیز کرنا پڑتا ہے کہ ایک گھر کے اندر یعنی جگہ بہنیں بھی ہیں اور ان کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے اور ہم کو معلوم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کے لوگوں اپنی جگہ پر اٹھے ہوتی ہے۔ ہماری محنت کون ہے؟ ایک تو ہماری ماں بیوی محرم، ماں محرم، ماں محرم، بیٹی محرم، پھوپھی محرم، اپنی بہن محرم،
محرم نہیں ہے، رشتےدار بہن محرم نہیں ہے، چاچی محرم نہیں ہے، پھوپھی محرم ہے، مامی محرم نہیں ہے، تو اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ سفر شروع ہو ہمارا سنتوں کو اہتمام کے ساتھ، اگر اس کا امتیاز نہیں کریں گے ویسے ہی گناہ شروع ہو جائے گا، حج مبرور کیسے ہوگا؟ ابھی آپ کے روایت سے من حج للہ فلن بس ولم یفسق، اس کے اندر کوئی بدگوئی ہو، فحش بات ہو، اگر کوئی گناہ ہو اور نامحرم سے ہاتھ نہ لیں تو گناہ ہے، اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ گھر سے ہمیں سنت طریقے پر نکلنا ہے کہ آپ کا سفر تو پہلے بنانے سے فلائٹ بھی جائے یا پھر دور جائیں گے دلی جائیں گے یہی ہوگا، تو یہاں سے آپ کا سفر ہوگا وہ دلی کے لیے ہوگا یا لکھنؤ کے لیے ہوگا، سفر کوئی بھی ہو کہیں سے بھی ہو کتنی دور کے لیے تسلی کرنا سنت طریقے پر۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینے طریقے سفر اس طریقے مسجد ہے، مسجد میں آئیں اور نفل پڑھنے کا وقت ہو، افر نماز کوئی وقت نہیں ہوا ہے تو 2 رکعت مسجد پڑھ لیا، وضو کر کے آئے وضو پڑھ لیا، ایسی طریقے سفر ہے کہ سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت تاکہ سفر کی یہ سے کرنا پڑ گئی۔ اس میں خود دعاؤں کا اہتمام اللہ تعالیٰ سے اس سفر کے اندر آسانی کی، گناہوں سے حفاظت کی، گناہوں کی حفاظت وغیرہ وغیرہ، اور مضبوط اعمال پر عمل کی توفیق کی، یہ سب دعا اللہ سے مانگی جائے۔ اگر موقع ہو مسجد قریب ہو ضروری نہیں ہے، اگر موقع اور مسجد قریب ہو تو مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر موقع ہو اب گھر سے نکل کر کے آپ سواری پر سوار ہو جائے، سواری کوئی بھی ہو چھوٹی بڑی ٹرین ہو ہوائی جہاز ہو، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پیر سے اوپر سوار ہو، قدم رکھیں، بسم اللہ پڑھ کر جو سیٹ پر بیٹھے الحمدللہ اور سواری سے پڑھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ابھی آپ کو کتاب دی جائے گی، جو لوگ بھی سفر میں جانے والے ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ یہاں سے کتاب حاصل کریں گے، اگر کوئی ہندی میں چاہتا ہو ہندی مل جائے، اردو مل جائے، اس میں ساری دعائیں محمد نبی کی لکھی ہوئی، تو ایک بہت زبردست دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى، کہ اپنے گھر پر جب سفر پڑیں گے اس موقع پر دعا کتاب میں تجربہ لکھا گیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اللہ سے کیا مانگا۔ جب آپ سواری پر ٹرین پر سوار ہو گئے یا جہاز پر بھی سوار ہو گئے، اب راستے میں آپ کا سفر ضرورت اس کے ساتھ نہ کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے زبان سے، تیسرا کلمہ شہید و استغفار یہ سب چلتے رہنا چاہیے، اور جب نماز سے مضبوط نماز کرنا۔ اب آج کل مسئلہ ہو گیا ہے، پہلے تو ہمارا کوئی سمجھتا نہیں تھا، حالات بھی ایسے بنے ہیں کہ آدمی کو بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے، اس لیے آپ بھی موقع ہم کو دیکھ کر کے کہاں موقع ہے کہاں موقع ہے اس کے بعد سے تو اس کے اللہ کی توفیق مانگیں، اللہ انشاءاللہ آسان کرے۔ پھر جہاں ہمیں پہنچنا ہے لکھنؤ یا اپنے ترنگا پہنچیں گے، جتنا وقت وہاں لینا ہوگا، وہاں لینے کے بعد جب آپ کو فلائٹ ہوگی اس سے مطلب 5-6 گھنٹے پہلے آپ کو اپنے ہوٹل سے ترنگا سے وہاں کے لیے نکلنا ہے، وہیں سے آپ کا تیار ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طبیعی مکمل ہو گئی ہے، آپ اصل عمل شروع ہوگا، تیار ہونے شروع ہوگا، اس لیے انشاءاللہ کل سے یہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ نماز یہی نہ پڑھیں تاکہ کوئی بات ہمارے سامنے